میں نے دیکھا یہ بڑی حویلی تھی۔ یہاں پر میں بچپن میں بابا کے ساتھ اکثر آیا کرتی تھی، لیکن اب مجھے یہاں آئے ہوئے کافی سال ہو چکے تھے، اسی لیے میرے لیے یہ حویلی بالکل نئی تو نہ تھی، لیکن یہاں خاصی نئی ضرور تھی، کیونکہ اسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور اس کے بعد اب دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، بابا نے مجھے گھر میں بٹھا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو گھر میں ہی رہا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کبھی بھی گھر سے نہ نکلی تھی۔ کبھی جاتی کسی ہم عمر سکھی سہیلی کی شادی پر جاتی تو بس کچھ ہی لمحے بیٹھنے کے بعد اماں واپس لے آتی، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں ہی جیسے قید ہو کر رہ جاتی۔ لیکن گھر میں رہنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر کے سارے کام کرنا، گھر میں بیٹھنا، اماں کے ساتھ باتیں کرنا، دادی کے ساتھ باتیں کرنا مجھے بے حد سکون دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکثر گھر میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی دوست میرے گھر آ جاتی تو کافی شغل میلہ لگا رہتا۔ کبھی کبھی بابا کی منتیں کرتی اور بہت منتیں کرنے کے بعد اپنی بات منوا لیتی، اور پھر اپنی کسی دوست کے گھر چلی جاتی۔ بس زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ بابا تو بچپن سے ہی حویلی میں آنا جانا لگائے رکھتے تھے، کیونکہ وہ حویلی کے سیکیورٹی گارڈ تھے، اور ہر وقت وہ حویلی کے دروازے پر کھڑے رہتے۔ کبھی نہ کبھی اندر کا کام بھی کر لیا کرتے تھے۔ باہر سے سودا سلف لانا ہوتا تو بھی وہی لا کر دے دیتے، اور بس اکثر و بیشتر وہ دن رات وہیں کی چوکی داری کیا کرتے تھے۔ اب بابا جان بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اسی وجہ سے کمانا انہوں نے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک حویلی میں کام کر رہے تھے۔ حویلی میں صرف ایک بڑی مالکن تھی اور ان کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک بڑے صاحب جی اور ایک چھوٹے صاحب جی تھے۔ چھوٹے صاحب کی حرکتیں بالکل ایسی تھیں جیسے کہ وہ بالکل بچے ہی ہوں۔ وہ عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن ان کا دماغ بالکل بچوں والا تھا۔ یہ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ بچپن میں تو انہوں نے کے ساتھ ہی میں کھیلی تھی۔ مجھے تو یہاں تک یاد تھا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ایک خوب روبرو لڑکے تھے۔ اگر وہ بڑے ہو چکے ہوتے تو بہت خوبصورت نوجوان بنتے، کیونکہ وہ بچپن میں بھی بہت بڑے خوبصورت تھے۔ ایک معصوم سے لڑکے ہوا کرتے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں اس قدر پاگل ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا تھا، کیونکہ میں نے اڑتی اڑتی افواہ سن لی تھی کہ ملک بی بی کے چھوٹے بیٹے کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، لیکن اس بارے میں کسی نے بھی مجھے رہنمائی نہ کی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، یا پھر بلا وجہ ہی ایسا ہو چکا ہے۔ بابا سے پوچھنے کی کوشش کی تو بابا نے کہا کہ بیٹا، ایسے ہی وہ پاگل نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ایسے ہی کوئی افواہ پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ خبر دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور آخر کار یہ چیز مجھ سے بھی چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ خیر، میں اس حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی اور مجھے سامنے سے اس حویلی کو دیکھنا تھا۔ اس حویلی کو میں نے کھڑے ہو کر ارد گرد سے نظریں پھیر کر سارے کا سارا دیکھ لیا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت، حسین اور عالیشان تھی کہ میری آنکھیں حیرت سے پھیلے جا رہی تھیں۔ ایسا گھر تو میں نے ہمیشہ ہی ٹی ویوں میں دیکھا تھا، ورنہ تمام گھر تو کچی اینٹوں اور کچھ پکی اینٹوں سے بنے ہوتے تھے۔ جس گھر میں دو کمرے یا پھر تین کمرے ہوتے اور بڑا سا لان ہوتا، اتنے بڑے لان میں گھر میں کوئی نہ کوئی درخت بھی لازمی ہوتا تھا، جس کی چھاؤں میں ہماری مائیں بیٹھ کر کبھی تو گندم صاف کیا کرتی، اور کبھی سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی بیٹھک وغیرہ لگا دیتے اور ہنسی مذاق چل پڑتا۔ لیکن یہ گھر تو وہ تمام گھروں سے زیادہ ہی عالیشان تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اندر نہ جانے کی خود بخود چاہ ہو رہی تھی۔ میرے اندر جو نرم کلی کھل رہی تھی
وہ مزید کھل کر پھول بننا چاہتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلد از جلد اندر جاؤں اور اندر سے بھی ساری حویلی کو ایسے ہی ٹٹول ٹٹول کر دیکھوں جیسے میں باہر کی دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی ہوں۔ خیر میں نے دروازہ کھولا اور اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ مجھے کسی نے آواز دی۔ یہ کوئی ملازمہ تھی جو شاید اس گھر میں کام کرتی تھی۔ اس نے کہا بی بی کون ہو اور کہاں چلی آ رہی ہو؟ میں نے کہا میں یہاں کے چوکیدار عظمت کی بیٹی ہوں اور میرے بابا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں ان کی جگہ پر کام کرنے آئی ہوں۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور اس نوکری کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بابا نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھوں سے یہ نوکری چلی جائے۔ میں ملک بی بی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر وہ خاموش ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ لیے حویلی کے اندر جانے لگی۔ پختہ اینٹوں کی راہداری عبور کرنے کے بعد ہم دونوں برآمدے تک پہنچ چکی تھی۔ اس برآمدے میں ایک عالی شان تخت لگا تھا جو شاید ملک بی بی کے بیٹھنے کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک چارپائی بھی موجود تھی۔ میں جا کر چارپائی پر بیٹھنے لگی تو اس ملازمہ نے مجھے جھڑک دیا کہ یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارے بیٹھنے کی جگہ تو نیچے ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف دیکھا اور شیشے کی طرح چمکتے ہوئے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے لگی۔ وہ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر مطمئن ہو کر اندر کی طرف چلی گئی۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ملک بی بی بھی موجود تھی۔ ملک بی بی کو دیکھ کر تو میرے خوف میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک بار رعب شخصیت کی حامل خاتون تھی جس نے اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر بھی لپیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، وہ چہرے سے کافی سخت لگ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی ہاں بتاؤ لڑکی کیسے آنا ہوا اور ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بی بی جی میں آپ کے گھر میں کام کرنے والے عظمت کی بیٹی ہوں، میرے بابا کو فالج ہوا ہے اور اسی وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکتے۔ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بابا اس نوکری کو گنوانا نہیں چاہتے، اسی لیے ان کی جگہ پر آج میں یہاں آئی ہوں۔ خدارا ان کی جگہ پر مجھے کام پر رکھ لیجئے، میں سارا کام جانتی ہوں، میں گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ یہ اس خوبصورت فرش سے میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ پوچا بھی لگا دوں گی۔ میں آپ کے گھر کی ساری دھول اور مٹی کو بھی صاف کر دوں گی اور سارے گھر کا کھانا بھی میں پکا دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے آپ یہاں پر نوکری کرنے دے دیجئے، ورنہ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارا تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ اپنی تمام باتیں بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور میری یہ بات سن کر ملک بی بی کچھ دیر خاموش ہو گئی تھی، میری طرف دیکھ کر کچھ سوچنے لگی اور کافی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں کام آتے ہیں تو تم رشیدہ کے ساتھ اندر کچن میں چلی جاؤ اور اس کے ساتھ مل کر دن کا کھانا بنا دو، پھر اس کے بعد گھر کی صفائی کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ تم سارا کام کر لیتی ہو، اس گھر کی ساری حویلی کی صفائی تمہیں کرنی ہے، کہیں پر بھی میں مٹی نہ دیکھوں۔ انہوں نے یہ بات مجھ سے سختی سے کہی اور اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ملک بی بی کافی نرم مزاج کی ہوگی، لیکن ان کے چہرے سے ہی اتنا رعب ٹپک رہا تھا کہ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ خیر ان کے چلے جانے کے بعد وہ ملازمہ جس کا نام یقیناً رشیدہ ہی تھا، وہ میری طرف بڑھی اور مجھ سے کہنے لگی چلو آؤ میں تمہیں لے جاؤں، چلو میرے ساتھ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا نام راہیلہ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی تمہاری شکل کسی سے ملتی جلتی ہے،
لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس سے ملتی جلتی ہے۔ خیر تم کافی خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر تو میں بھی ایک دم کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ لگتا نہیں ہے کہ تم عظمت بابا کی بیٹی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں جھینپ سی گئی۔ خیر وہ یوں باتیں کرتے کرتے مجھے حویلی کے اندر لے آئی تھی۔ حویلی کے اندر کا ایک ایک کونا نکھرا نکھرا سا تھا۔ اتنا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر تو کچی مٹی سے لیپے ہوئے تھے۔ ساری دیواروں کو ہر سال میں ایک بار یقیناً لیٹنا ہوتا تھا۔ اس مٹی سے لیپنے کے لیے ہم عورتیں ہی خار ہوا کرتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری اماں اور میں ہم دونوں ہی مل کر کتنا کام کرتی تھیں، اور ابھی تک ہم دونوں ہر سال لپائی اور چوپائی کا صاف ستھرائی والا کام اپنے گھر کے لیے کیا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ہر چیز بے انتہا شفاف، فرش ایسے چمکدار تھا جیسے اپنا چہرہ دیکھو تو نظر آئے۔ ہر چیز کو دیکھ کر میں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں یہ خیال کر رہی تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ میرا گھر بھی بالکل ملک بی بی کے گھر کی طرح ہو۔ لیکن پھر کچھ لمحے بعد ہی میں اپنے اوقات میں واپس آ گئی، اور اس خیال پر خود کو کوسنے لگی کہ میں تو کمی ہوں، اور کمیوں کے گھر ایسے کبھی نہیں ہوا کرتے۔ کمی ہمیشہ کمی ہو کے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔ بابا کی یہ بات یاد تو آئی، میں خاموشی سے اپنے آپ کو سمجھا کر خاموش ہو گئی اور کچن میں کام کرنے لگی۔ ابھی میں پیاز ہی کاٹ رہی تھی کہ مجھے اپنے قریب سے ہی کوئی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ چھوٹے صاحب تھے۔ میری طرف دیکھ کر تالیاں بجا بجا کر کہنے لگے، دلہن پیاری دلہن، یہ دلہن ہے۔ وہ بالکل ایسا کر رہے تھے جیسے کوئی بچہ کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور تالیاں بجا بجا کر ایک ہی بات کی رٹ لگا لیتا ہے۔ وہ میری طرف آنے لگا، مجھے ان سے خوف آنے لگا۔ یہی چھوٹے صاحب تو تھے جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی، لیکن آج انہیں دیکھ رہی تھی تو مجھے خوف آنے لگا۔ میں ڈر کے مارے ان کی طرف دیکھنے لگی تو میرے ساتھ کھڑی ملازمہ رشیدہ نے انہیں اپنی طرف بلایا اور کہنے لگی، ارے نہیں نہیں، یہ دلہن نہیں ہے، کیا پاگل پن ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ کو ملک بی بی بلا رہی ہیں، چلیں آپ میرے ساتھ، ایسے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ اجنبی ہے۔ وہ اسے لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے بعد سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ دیکھ کر ایسا کیوں بولنے لگا تھا۔ خیر میں نے وہ بات کی تھی، میں ڈال دی اور یہاں پر حویلی میں ہی کام کرنے لگی۔ میرا کام کرنا ملک بی بی کو بہت پسند آیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے بابا ٹھیک بھی ہو جائیں اور یہاں پر آ بھی جائیں تب بھی تمہیں میں اس گھر سے چھٹی نہیں دوں گی، اس لیے تم اب سمجھ لو کہ تمہاری یہاں پر پکی نوکری ہے۔ اب وہ کافی نرم مزاج ہو گئی تھی، شاید وہ اپنے ساتھ ملنے جلنے والے لوگوں میں ہمیشہ نرم دل ہی رہا کرتی تھی، اور باقی نئے ملنے والوں کے سامنے وہ ایسے ہی سخت ہوتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن خیر جو بھی تھا، اب میرے ساتھ ان کا رویہ بے حد بہترین ہو گیا تھا۔ خیر زندگی یوں ہی چلنے لگی، اور آہستہ آہستہ دن بھی گزرنے لگے۔ مجھے یہاں کام کرتے کرتے پورے 3 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں ہمیشہ ملک بی بی کے بیٹے یعنی چھوٹے صاحب جی آ کر اکثر یہی کہا کرتے تھے، مجھ جیسا ہی دیکھتے تالیاں بجاتے اور دلہن دلہن کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے۔ یہ بات مجھے عجیب لگتی، کئی کئی بار میں نے اس بارے میں رشیدہ سے بھی پوچھا تھا، لیکن رشیدہ نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا تھا۔ کہنے لگی، ارے ان کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے،
اسی وجہ سے جس کو بھی یہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اس لیے تم برا مت ماننا، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہنا۔ اگر تم نے اس کی شکایت ملک بی بی سے کی تو شاید وہ تمہیں اس نوکری سے نکال دے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اپنی زبان بالکل سی لی تھی، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ایک روز جب ملک بی بی اور ان کے ساتھ رشیدہ اور ساتھ ساتھ بڑے صاحب اور ان کی بیوی بھی، جب یہ سب لوگ کسی شادی پر چلے گئے اور مجھ سے گھر کے سارے کاموں کا کہہ کر چلے گئے تھے، انہوں نے گھر کی سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ حویلی کا خیال رکھنا۔ باقی ملازمین سب کے سب اپنے کام کر کے اپنے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی، اور سیکیورٹی گارڈ بالکل دروازے کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اس لیے حویلی کے اندر ایک میں ہی تھی جو بالکل اکیلی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر سارا کام کیا، پھر اس کے بعد حویلی کی صفائی کرنے لگی تھی۔ ابھی میں ملک بی بی کے کمرے میں ہی تھی کہ کسی کا تالیاں بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو چھوٹے صاحب دروازے میں کھڑے تالیاں بجا رہے تھے اور میری طرف مسکرا مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگے، دلہن دلہن، اور یہ کہتے رہے تھے۔ کہتے کہتے وہ میری طرف کو بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے تو رشیدہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، مجھے اس کا سہارا ہوتا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، لیکن آج تو میں بالکل اکیلی تھی اور وہ میری طرف کو بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا، میں ایسے کسی بھی شخص کو دیکھ لیتی جو دماغ کے طور پر ڈسٹرب ہوتا تو میں اس سے دور دور ہی رہتی۔ مجھے ایسے لوگوں سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، اور ایسے لوگوں میں سے میں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس سے میں بات کر رہی تھی اور وہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا، بالکل میرے آمنے سامنے تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگی کہ ملک بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے، آپ چلیں، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑاتی ہوں۔ میں نے خود ہی ہمت کر کے آگے بڑھ کر کہا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ایسی مضبوطی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑا کہ میری کلائی میں موجود چوڑیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئی تھیں اور ٹوٹ کر میرے ہاتھ پر لگ گئیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میرا نام راہیلہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا جان کو مجھ سے بے حد محبت ہے اور ماں بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ میرے بعد نہ تو میری کوئی بہن ہوئی اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ اور دادی جان کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی، اور ان کے پیار اور محبت کی واحد توجہ میں ہی رہی تھی۔ ہمارے بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور اکثر میں جو بھی کہتی وہ فوراً ہی میری بات مان لیا کرتے تھے۔ میرے من پسند چیزیں لاتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ مجھے پڑھنا بے حد پسند تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں بھی اسکول جاؤں اور پڑھوں، لیکن ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی اسکول کھلا تھا اور ملکوں نے یہ اسکول بند کروا دیا تھا، اور یہاں پر ملک بی بی کے جانور ہی چرا کرتے تھے۔ یہاں پر لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کیا کرتی تھیں، کیونکہ یہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکیوں نے تعلیم حاصل کر لی تو شاید وہ سر پر چڑھ جائیں گی اور مردوں کو خاطر میں نہ لائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ ان سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سکول کو بند کروا دیں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ کچھ عرصہ تو لوگ یہاں پر اپنی بچیوں کو پڑھائی کرنے کے لیے بھیجتے رہے، لیکن جس جس نے اپنی بچی کو پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا ان کا حال کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ سب لوگ پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور بہت جلد ہی اس اسکول میں ملکوں کے جانور چرتے ہوئے دکھائی دینے لگے، اور آج بھی اسکول کا یہی حال ہے۔ خیر، میری آنکھوں میں یہ ارمان قید ہو چکا تھا۔ میرے بابا نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن یہی ایک خواہش تھی جو میری رہ گئی تھی کہ میں پڑھ نہ سکی تھی۔ اس کا مجھے اکثر ملال رہا کرتا تھا۔ خیر، بچپن میں بابا کے ساتھ اس حویلی کا رخ کرتی اور حویلی میں کھیلا کودا کرتی تھی۔ حویلی کے دو بیٹے تھے، بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب۔ مجھے آج تک ان کے نام یاد نہیں، لیکن ان دونوں کو ابھی تک ہر کوئی بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب ہی کہہ کر بلاتا ہے۔ خیر، میں بھی ان کو بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب ہی کہتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ان سب کے نام معلوم نہیں تھے۔ بچپن میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کھیلا کرتی تھی، خصوصاً چھوٹے صاحب جی کے ساتھ، اور چھوٹے صاحب جی میرے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتے تھے۔ یوں مجھے ان کی حویلی جانا بے حد پسند تھا۔ اس حویلی میں میری ہم عمر اور بھی لڑکیاں آیا کرتی تھیں جو اس وقت میری دوستیں تھیں، اور ان کے گھر میں ابھی میں بھی جایا کرتی ہوں۔ خیر، لڑکیاں ہم سب اور ہمارے ساتھ ہی کچھ اور لڑکے بھی آ جایا کرتے تھے۔ حویلی کے صحن میں اور حویلی سے ملحقہ باغ میں بھی ہم سب بچے کھیلا کودا کرتے تھے، اسی لیے مجھے آج تک یہ سب کے سب بچے یاد ہیں۔ شاید کسی کو میں یاد ہوں یا نہیں، لیکن یہ بچے مجھے اب تک یاد ہیں، اور حویلی بھی مجھے اب تک یاد تھی۔ لیکن اب تو حویلی کو دیکھ کر بھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ وہی حویلی ہے۔ یہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش ہو گئی تھی۔ خیر، میرے بابا اس حویلی میں سیکیورٹی گارڈ تھے، جبکہ میری دوسری دوستوں کی مائیں ان گھروں میں کام کرتی تھیں، تو کسی کا باپ یہاں کی گاڑیوں کا ڈرائیور تھا۔ جو ہی زندگی گزرتی گئی اور ہم سب لوگ بڑے ہوتے گئے، میں نے جب جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تو اماں بابا نے مجھے گھر میں پردے میں بٹھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو وہ گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی، اور بنا چادر لیے تو وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ لیکن عجیب ماجرا تھا کہ جو بھی لڑکی گھر سے باہر نکلتی وہ ہمیشہ برقعے پردے میں باہر نکلتی، لیکن جب ملکوں کے گھروں میں جاتی تو ملکوں سے پردہ اتر جاتا۔ یہ بات مجھے ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی۔ مجھے آ کر میری کئی دوستوں نے بتایا تھا، جو اپنی ماں کی جگہ پر جا کر حویلی میں ایک دو بار کام کر آئی تھی۔ میں سوچتی تھی نہ جانے کبھی مجھے بھی حویلی جانے کا اتفاق ہوگا یا نہیں۔ میں نے کئی بار بابا سے اس بارے میں بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ بابا، مجھے حویلی جانا ہے، آپ مجھے حویلی لے جائیں تاکہ میں حویلی کو اندر سے دیکھاؤں۔ مجھے بہت شوق ہے۔ میری دوست کہتی ہے کہ حویلی بہت خوبصورت ہو چکی ہے اور ملک بیوی بھی بہت حسین ہو گئی ہیں، پہلے سے زیادہ جوان نظر آتی ہیں۔ لیکن بابا نے میرے سر پر ہمیشہ ہاتھ رکھ کر بس یہی کہا تھا کہ بیٹا، جب ہم چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں جاتے ہیں نا، ان بڑے گھروں میں ہم جیسے چھوٹے لوگ خود کو اتنا چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ انسان کتنا چھوٹا ہے۔ بیٹا، اس زندگی کی تلخیوں کو تم نے نہیں سہا اور تم سہا بھی نہیں سکتی۔ بیٹا، میری مانو تو خاموشی سے گھر میں ہی بیٹھی رہو، میں تمہیں سب کچھ لا کر دیتا ہوں نا، تو تم اور کیا چاہتی ہو؟ اور ویسے بھی بیٹا، تمہارا پردہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے تمہارا یہ پردہ کھل سکے اور تم گھر سے نہیں نکل سکتی۔ بابا کی یہ بات سن کر ہمیشہ میں اداس ہو جاتی، اور ان کی بات کو سمجھتے ہوئے میں خاموش بھی ہو جاتی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر سے میں چل پڑتی تھی۔ کبھی دادی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ میری دادی اب بھی حیات تھی،
دادی جان کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اب وہ چل نہیں سکتی تھی، لیکن لاٹھی کے سہارے اٹھ کر باتھ روم تک لازمی جاتی تھی۔ خیر دادی سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں بھی اکثر آ کر دادی کے پاؤں دبانے لگ جاتی تھی اور ان سے باتیں کرنے لگ جاتی تھی، کیونکہ دادی کوئی اور نہیں بلکہ اماں کی سگی پھپھو ہوا کرتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان بہت پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی ایک ساتھ گزار دی تھی۔ دادی سے اکثر بات ہوتی تو دادی کہتی تھی کہ ملک بی بی سے میری خاصی بنتی تھی۔ ملک بی بی کے ساتھ میرا اس طرح کا رشتہ تھا جیسے دو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن نہ جانے اب مجھے ملک بی بی بھول گئی ہو۔ لیکن جو بھی ہو، میں تمہیں انہیں ابھی بھی یاد کرتی ہوں۔ بیٹا میں نے ساری عمر ان کے گھر میں رہ کر ہی گزاری ہے، اب تو میں بوڑھی ہوں اور تمہارا باپ نوکری کرنے لگا تو پھر میری جگہ اس نے لے لی، اور پھر اس کے بعد میں کبھی بھی اس حویلی میں نہ گئی۔ لیکن ان کا ظرف بھی تو دیکھو، وہ ہر مہینے میرے لیے کچھ نہ کچھ بھیج تو دیتی ہیں، لیکن کبھی وہ خود اپنی طرف سے چل کر میرا حال پوچھنے نہیں آئی۔ یہی حال ہوتا ہے بیٹا بڑے گھر والوں کا، اس لیے تم ایسے بڑے گھروں کا خیال مت دیکھا کرو، اپنے باپ سے مت کہا کرو کہ وہ تمہیں اس گھر لے جائے۔ دادی کی یہ بات سن کر مجھے سمجھ تو نہ آئی، لیکن میں ہر ہاں میں ہی ضرور ہلا گئی، کیونکہ دادی کے سامنے ہاں میں سر ہلانا لازمی ہوتا تھا، ورنہ دادی ایک ایک بات کو اتنی دیر دہراتی تھی کہ میرے کان پک جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا، اور کافی دیر اسی چیز کے بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے دادی نے یہ کیسی بات کر دی تھی۔ بھلا ایسی کیا بات ہوتی ہے انسان کے دل میں، اتنا تو رحم ہوتا ہی ہے کہ وہ اگلے بندے کا جا کر حال ہی پوچھ لے۔ بھلا جس کے ساتھ اچھے دن گزرے ہوں وہ انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن شاید دادی غلط ہی کہہ گئی تھی، میں خود کو یہی سمجھاتی اور خاموش ہو جاتی۔ کبھی کبھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور وہاں پر سینے پرونے کا کام کرنے لگتی۔ سینے پرونے کا کام بھی مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی دادی اور اپنی ماں نے ہی سکھایا تھا، جو کہ وہ دونوں گھر میں بیٹھ کر کیا کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور میں گھر کے کام کاج سیکھنے لگی۔ اماں نے مجھے گھر کے تمام کام کاج کرنا سکھا دیے تھے، اور یہاں تک کہ مجھے حویلی کے بارے میں بھی ایک ایک چیز بتا دی تھی، کیونکہ اماں بھی اکثر حویلی میں جا کر کوئی نہ کوئی کام کر آتی تھی۔ اکثر عید کے دنوں میں تو ملک بی بی اماں کو لازمی بلوا لیتی تھی، کیونکہ عید کے دنوں میں جتنی بھی ملازمائیں ہوتی تھیں وہ بہت مشکل محسوس کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ملک بی بی ہر گھر میں سے کسی نہ کسی ایک عورت کو بلا لیتی تھی۔ کسی گھر سے میری ہم عمر کوئی لڑکی چلی جاتی اور کسی گھر سے میری ماں کی ہم عمر کوئی عورت چلی جاتی۔ یوں ہی ہونے لگا اور زندگی کٹنے لگی۔ اماں نے مجھے حویلی کا کونا کونا بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یہ بات تو ذہن نشین تھی کہ حویلی کا کونا کونا کیسا ہے، لیکن جس طریقے سے امی نے حویلی کا نقشہ کھینچا تھا، وہ نقشہ سن کر تو میرے دماغ میں بس ایک ہی بات گھومنے لگی تھی کہ ایک نہ ایک دن جا کر حویلی ضرور دیکھنی ہے، اور اسی حویلی کی چاہ میں نے کئی سال گزار دیے تھے، لیکن ابھی تک وہ دن نہیں آیا تھا جب میں جا کر حویلی کو اندر سے چھو کر دیکھتی۔ ابھی تو یہ خواہش میرے اندر ہی اندر مرتی چلی جا رہی تھی کہ ایک روز ہمارا پڑوسی بچہ بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے کہنے لگا، رحیلہ باجی غضب ہو گیا، آپ کے بابا وہاں پر حویلی میں گر پڑے ہیں، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے چلیں۔ لیکن اماں یہ بات سن رہی تھی، انہوں نے مجھے گھر پر روک دیا
اور خود بھاگتے ہوئے وہ باہر کی طرف نکل گئیں۔ انہوں نے سر پر چادر لی اور محلے کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور ابا کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ یہ ایک واحد ہسپتال تھا جو سرکاری تھا۔ اس میں چھوٹی موٹی دوائی مفت دی جاتی تھی اور ہم جیسے غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یہی واحد سہولت ہماری یہاں موجود تھی اور اس گاؤں کے لوگ اسی واحد سہولت پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ میری ماں میرے باپ کو اسی ہسپتال لائی اور پھر ملکوں کی مہربانی سے ہسپتال میں داخلہ جلدی مل گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ملک بی بی کی عنایت ہوئی اور انہوں نے تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ پیسے بھیج دیے تاکہ بابا کا علاج جلد سے جلد ہو سکے۔ لیکن ہسپتال والوں نے کہا کہ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور فالج کے اٹیک کی وجہ وہ اب تو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اب چل سکتے ہیں۔ ان کے لیے 3 ماہ کی احتیاط بتائی گئی تھی۔ بابا کی اس پریشانی اور بیماری کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان تھے۔ میری اور اماں کی کفالت کرنے والا صرف ایک ہی انسان تھا اور وہ تھا میرا باپ، اور جب وہی بیمار پڑ گیا تھا تو اب ہمارے لیے کون کماتا اور کون ہمیں کھلاتا تھا؟ یہاں پر تو سب کو اپنے پیٹوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس بابا کے کچھ دوست آتے، ان کی خیر خیریت پوچھتے اور بنا کچھ دیے لائے ہی واپس چلے جاتے۔ حالانکہ سب کو دکھ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں۔ ہمارے گھر میں جو جمع پونجی بچی تھی وہ سب کچھ بابا کی دوائیوں پر لگ چکا تھا۔ جو ملک بی بی نے پیسے بھیجے تھے وہ بھی بابا جان کی دوائیوں پر لگ چکے تھے، لیکن اب مزید ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم گھر کا خرچہ اٹھا سکتے، اور اگر بابا کی دوائیں ختم ہو جاتی تو پھر ان کی دواؤں کا خرچہ اٹھا سکتے۔ دن رات اب امی فکر میں کاٹنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ہر وقت امی روتی رہتی، بابا کی حالت دیکھتی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کیے رکھتی۔ خیر امی خاموش تو ہو جاتی، لیکن ان کے خاموش ہونے کا تو مجھے نظر آتا اور یہی چیز مجھے کھائے رکھتی تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد ہمیں ملک بی بی کی طرف سے پیغام ملا کہ بابا کی اگر طبیعت بہتر ہو تو وہ جلد سے جلد کام پر لوٹے، کیونکہ بابا ملکوں کے گھر کے چوکیدار تھے اور انہیں اپنے گھر کے لیے چوکیدار کی ضرورت تھی۔ کافی دیر وہ چوکیدار کے بغیر نہیں گزار سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار بابا کو بلا رہی تھی، لیکن بابا جان بول نہیں پاتے تھے۔ ان کو کسی نہ کسی بات کی اگر سمجھ آ بھی جاتی وہ صرف مجھے ہی آتی تھی۔ اماں کو اس بات کی سمجھ نہ آتی تھی۔ بابا اشاروں سے بات کرتے اور اماں وہ بھی نہ سمجھ پاتی۔ میں بابا کا خیال رکھتی رہی، امی کا بھی خیال رکھتی رہی۔ پھر جیسے ہی ملک بی بی کے آنے والے بلاوے طول پکڑنے لگے تو میں نے اماں اور بابا کے ساتھ بیٹھ کر ایک منصوبہ طے کیا، اور وہ یہ منصوبہ تھا کہ جب تک بابا ٹھیک نہیں ہوتے تب تک بابا کی جگہ پر جا کر میں نوکری کرتی ہوں۔ بابا کی جگہ پر چوکیدار کوئی اور کھڑا ہو جائے گا اور میں گھر کے کام کر لوں گی۔ اس طریقے سے بابا کی نوکری بھی بچ جائے گی اور میں بھی حویلی ہو آؤں گی۔ لیکن میری اب یہ خواہش پوری ہو رہی تھی کہ اب میں حویلی جا کر اس کا کونا کونا دیکھوں گی، لیکن یہ وقت اچھا نہیں تھا کہ میں حویلی دیکھتی۔ خیر میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بابا سے کہا تھا تو بابا نے کافی دیر خاموشی کے بعد ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی تھی جب بابا کو یہ بات ناگوار لگ رہی ہے، کیونکہ آج تک کبھی بابا نے مجھے بنا پردے کے باہر نہیں نکالا تھا، اور میں اپنے گھر سے چادر اوڑے باہر نکلی اور پھر حویلی تک آ پہنچی تھی۔ حویلی کو باہر سے کھڑا ہو کر میں نے دیکھا تو اچانک سے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ یہ حویلی کچھ کچھ نہیں تھی اور کچھ کچھ نہیں تھی۔ اس میں گزارے گئے لمحات مجھے
بار بار یاد آ رہے تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر تعصب سے اس حویلی کو دیکھا جو نہایت ہی خوبصورت ترین تھی، ہمارے گھروں سے کہیں زیادہ دلکش اور کہیں زیادہ خوبصورت اور عالی شان تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم سب لوگ رعایا ہوں اور اس گاؤں کے بادشاہ اس ریاست کے بادشاہ کا گھر ہو، کوئی عالی شان محل ہو۔ میں نے اس محلے میں رہنے والے لوگوں پر شک بھری نگاہ دوڑائی اور باہر سے دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر باہر کی دیواروں کو ٹٹول کر دیکھنے کے بعد میں نے حویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے قدم بڑھائے، ابھی دو تین قدم ہی چلی تھی کہ میری طرف کوئی عورت بڑھتی ہوئی مجھے دکھائی دی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس حویلی کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ میری طرف بڑھی اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں بی بی، بتاؤ کون ہو اور کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا، میرا نام راہیلہ ہے اور میں یہاں کے سیکیورٹی گارڈ یعنی چوکی دار کی بیٹی ہوں، عظمت کی بیٹی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے عظمت کی بیٹی ہو کر پکارا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں پختہ اینٹوں کی راہداری پر اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے تک پہنچی۔ برآمدے میں فرش کے طور پر ماربل لگا ہوا تھا، جس میں سے اگر ہم اپنا چہرہ دیکھتے تو صاف دکھائی دیتا۔ جس قدر میں نے امی سے اس حویلی کی تعریف سنی تھی، یہ حویلی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ سننے میں سب سے زیادہ حسین تھی، لیکن دیکھنے میں یہ جنت تھی اور مکمل طور پر جنت تھی۔ یوں دل کر رہا تھا کہ جیسے اس جگہ کو چھوڑ کر ہی نہ جاؤں۔ اس ملازمہ نے مجھے یہاں پر بیٹھنے کا کہا تو میں چار پائی پر بیٹھنے لگی۔ اس نے مجھے فوراً ہی چھڑک دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ ہماری جگہ یہاں نہیں ہوتی بلکہ قدموں میں ہوتی ہے، وہاں زمین پر بیٹھ۔ اس نے مجھے ایسے کہا کہ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرش کی راہداری اور آلتی پارتی مارتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک میں اپنی یہ سب باتیں ترتیب دیتی رہی کہ آخر میں ملک بی بی سے کیسے بات کروں گی۔ کچھ دیر بعد ملک بی بی رشیدہ کے ساتھ مجھے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان کے آتے ہی میں ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ بھی اس لیے کیونکہ مجھے رشیدہ نے اشارہ کیا تھا اور میں اس کے اشارے کو سمجھ کر خود کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین آیا تھا کہ یہ اٹھ کر کھڑا ہونا ان کے ادب میں شامل ہوتا ہے۔ خیر، میں نے ملک بی بی سے اپنے بارے میں تمام بات کی تو ملک بی بی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم گھر کی صفائی بھی کر دیا کرو اور کچن میں بھی رشیدہ کا کچھ نہ کچھ ہاتھ بھٹا لیا کرو۔ رشیدہ تمہیں ابھی کچن میں لے جائے گی اور تم نے اس کے ساتھ مل کر کچن کا تمام کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے ہی گھر کی صفائی کرنی ہے، پوچھا لگانا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر مجھے دھول مٹی دکھائی نہ دے۔ ان کی بات پر عمل درآمد کرتے ہوئے میں رشیدہ کے ساتھ کام کرنے چل پڑی، اور پھر جو جو کام اس نے میرے ذمے لگایا وہ میں کرنے لگی۔ لیکن اسی روز مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی میں کچن میں ہی کام کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے دلہن دلہن کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اور تالیوں کی آواز بھی مجھے آنے لگی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی ٹی وی لاؤنج سے نکلتا ہوا ایک لڑکا، جو شاید چھوٹے صاحب تھے، انہیں دیکھ کر میں پہچان چکی تھی، تالیاں بجا بجا کر میری طرف کو بڑھنے لگا اور کہنے لگا، دلہن ہے، یہ دلہن ہے، دلہن آ گئی۔ اس کی اس بات نے میرے ہاتھ وہیں کے وہیں پر روک دیے۔ میں تو حیرت و پریشانی کی تصویر بنے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی رشیدہ اسے مجھ سے آ کر دور لے گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اس کی بات پر مت جانا،
یہ معصوم ہے، ابھی بچہ ہے، اسی لیے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم خاموشی سے اپنا کام کرو اور اسے ملک بی بی کے پاس لے جانے لگے۔ لیکن چھوٹے صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو ایک خوبصورت اور کافی سمجھدار لڑکے ہوا کرتے تھے۔ بچپن میں بھی وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے اور بڑے ہوئے تھے، پھر بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک خوبرو نوجوان میں بدل چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل ایک دم سے بول اٹھا تھا کہ کاش کہ کوئی ایسا ہی شہزادہ میری قسمت میں بھی لکھا ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ شہزادہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور جو ملکوں کے گھر میں ہے، اور ملکوں کے گھر تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ لیکن آج انہیں جب میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ اب یوں ہی ہونے لگا، جب وہ مجھے دیکھتا تو دلہن دلہن کہہ کر پکارنے لگتا اور تالیاں بجا بجا کر میرے پاس آنے کی کوشش کرتا۔ لیکن رشیدہ یا پھر ملک بی بی اسے دیکھ لیتے اور اسے مجھ سے کہیں دور لے جاتے۔ مجھے تو سمجھ نہ آتی کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے، آخر اس میں کیا بات پوشیدہ ہے، اور ان کا دماغی توازن کیوں خراب ہو چکا ہے۔ میں رشیدہ سے پوچھتی تو رشیدہ مجھے چڑک کر کہتی کہ جو کام تم کرنے آئی ہو وہی کام کرو، اس میں دھیان نہ دو، ورنہ ملک بی بی تمہیں منٹوں میں نکال دیں گی۔ اور اس بات کے پیش نظر میں اپنے کام میں جٹ جاتی۔ میرا کام ملک بی بی کو ایسا پسند آیا کہ ملک بی بی نے مجھے مکمل طور پر یہیں رکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تمہارے ابو اگر ٹھیک بھی ہو جائیں پھر بھی تم نے یہاں پر حویلی میں کام کرنے آنا ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تم تو رشیدہ سے بھی کئی گناہ اچھا کھانا بنا لیتی ہو، اور اس بات کی خوشی مجھے دل سے ہوئی تھی۔ خیر دن گزرنے لگے اور یوں ہی ہوتا رہا۔ معمول کے مطابق چھوٹے صاحب مجھے دیکھ لیتے تو دلہن دلہن کہہ کر تالیاں بجانے لگتے اور میری طرف بڑھنے لگتے، لیکن رشیدہ ملک بی بی انہیں مجھ سے دور لے جاتی۔ لیکن میرے دل میں اب کھٹکا سا ہونے لگا تھا، وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ لیکن میں اپنے دماغ میں سوچتے سوچتے کہاں سے کہاں چلی جاتی، اور پھر واپسی پر خود کو کافی دیر ملامت کرتی رہتی کہ وہ معصوم بچہ ہے، اس کا دماغ بالکل بچوں جیسا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے ان سے خوف آتا تھا، جس طریقے سے ان کا دماغی توازن بگڑا ہوا تھا اس طریقے سے مجھے کسی بھی انسان سے بہت خوف آتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی کسی دوست کی نظر سے نہ دیکھا تھا۔ دن گزرنے لگے اور زندگی گزرنے لگی۔ بابا کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی، لیکن وہ ابھی بھی اتنے صحت مند نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ خیر میں بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی کام کرتی رہی۔ ہمیں ماہانہ اس سے زیادہ ملنے لگا کیونکہ میرا کام زیادہ ہوا کرتا تھا، اور اب ماہانہ تنخواہ بھی مزید زیادہ ہو چکی تھی۔ اس لیے اب گھر میں جو فاقوں کی نوبت آ چکی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب خوشحالی آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں آنے لگی تھی۔ لیکن ایک روز تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس روز میں گھر میں اکیلی تھی۔ حویلی بالکل ویران پڑی تھی، اس میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ تمام ملازمائیں اپنا اپنا کام ختم کر کے واپس اپنے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی، اور رشیدہ ملک بی بی اور بڑے صاحب اور ان کی بیوی کے ساتھ کئی بات چلی گئی تھی۔ شاید کہیں پر کوئی شادی کی تقریب تھی اور وہ سبھی لوگ وہیں تھے، اور مجھے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ کچن کا کام کرنے کے بعد مجھے گھر کی صفائی کرنی تھی، اور پھر اس کے بعد حویلی کا خیال رکھنا تھا۔ چوکیدار صاحب باہر دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے،
اور میں اپنے کام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر اپنا کام کرنے کے بعد، کچن کو صاف کرنے کے بعد، میں ملک بی بی کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس کی صفائی میرے ذمے تھی۔ اس کی صفائی کرنے لگی اور ابھی مجھے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھوٹے صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور کہنے لگے، دلہن آ گئی، دلہن آ گئی، دلہن آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم واپس، اب آ گئی دلہن۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھا۔ مجھے کہہ رہا تھا لیکن وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے بڑا بہلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ بہلا اور آگے بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا کہ میرے ہاتھ میں پہنی گئی چوڑیاں چھن سے ٹوٹ گئی تھیں اور میری کلائی میں لگنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اگلے پل جو کچھ میں نے دیکھا یہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ چھوٹے صاحب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی، ایک عجب سا سوال تھا۔ میں نے ان کی طرف بغور دیکھا۔ وہ کہنے لگے، تم آ گئی ہو نا سائمہ، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں سائمہ نہیں، میں راحیلہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں عظمت چوکی دار کی بیٹی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر پیچھے ہٹے کہنے لگے، تمہیں دیکھ کر مجھے سائمہ کی یاد آئی ہے۔ تم جانتی ہو وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے خود کو پاگل قرار دینا شروع کر دیا۔ اس کی یاد میں خود کو پاگل بناتا رہا اور لوگ بھی مجھے پاگل ہی دیکھ کر سمجھتے رہے کہ میں پاگل ہوں۔ یہاں تک کہ میری ماں ملک بی بی بھی مجھے پاگل ہی سمجھتی ہیں۔ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ میں خود جان بوجھ کر پاگل بننے کی اداکاری کرتا ہوں، کیونکہ اب مجھے سائمہ کے چلے جانے کے بعد کہیں بھی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جب سے تم یہاں آئی ہو مجھے سائمہ بھولتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھو رحیلہ، تمہاری شکل بالکل سائمہ جیسی ہے اور میں سائمہ سے محبت کرتا تھا۔ ہماری شادی کی رات ہی سائمہ اس دنیا سے چلی گئی تھی اور یہ میرے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی۔ میں خود کو پاگل قرار دیتا تھا اور پھر ویسا ہی ہونے لگا، میں پاگل ہو گیا۔ لیکن جب سے تم آئی ہو تب سے میں اپنے پاگل پن کی اداکاری کو پیچھے کرنے لگا ہوں اور آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ تم مجھ سے دور دور رہتی ہو لیکن خدا را مجھ سے دور مت رہا کرو۔ مجھے زندگی جینے کے لیے تمہارا ہاتھ چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ تم راحیلہ ہو لیکن تم مجھے سائمہ کی یاد دلاتی ہو۔ خدا کے لیے میری زندگی کو جنت بنا دو اور میری زندگی میں آ کر تم شامل ہو جاؤ۔ ان کی اس بات پر میں حیرت و پریشانی کی تصویر بنی کھڑی رہی، انہیں دیکھتی رہی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم و دائم رہے۔ میں بہت کچھ ان سے پوچھنا چاہتی تھی، ان سے کہنا چاہتی تھی، لیکن ان کا رویہ اور ان کا لہجہ ایسا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ ابھی ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ کسی کے آنے کی آہٹ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ ملک بی بی اس بات پر خوش تھی کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور صحیح سلامت ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ مجھے اپنا محسن سمجھ رہی تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بابا نے کہا تھا کہ میں وہاں رہنے کے خواب نہ دیکھوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تھا؟ ملک بی بی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اگر تمہاری وجہ سے میرا بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے بھی میں تمہیں جان چکی ہوں۔
तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। उनकी इस बात पर मैं तो हैरत और परेशानी की तस्वीर बनी उन्हें देखती रह गई। खैर उन्होंने बाबा से बात की और बाबा उनकी बातों को टाल ना सके और फिर वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। मैं दुल्हन बनकर उस घर में आ गई और छोटे साहब के साथ मेरी शादी हो गई। मेरा वो बचपन का सपना कि मैं उस घर को अंदर से देखना चाहती थी, अब उस घर का कोना कोना मेरा था और मैं खुशी से अपने रब के आगे सरबसुजूद थी। मैं नहीं जानती थी कि इतने भी खूबसूरत तरीके से कभी किसी की दुआएं कबूल हो सकती हैं। क्या इतना खूबसूरत तरीके से भी इंसान की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं? मैं नहीं जान सकती थी। बेशक हमारा रब बड़ा कारसाज है, हर चीज़ पर कादिर है। वो हमें हमारे दिल की हर चीज़ दे सकता है, जिस तरह उसने मुझे दी थी। बस शर्त ये है कि यकीन पुख्ता होना चाहिए।